کر لیتے ہیں سر. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. میں مختصر رہوں گا. سر نے تقریباً بہت کمپریہنسولی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. صفا کوئٹہ ایسا پروجیکٹ تھا, ہم خود اس شہر میں بڑے ہوئے, یہیں پہ پڑھا ہے, اسکول ایٹ لیسٹ ادھر کوئٹہ میں پڑھا ہے, پھر چلے گئے. لیکن یہ خواہش تھی کہ ہمارا شہر کیوں اس طرح ہے, اور پھر دنیا میں جانے کا جب بھی موقع ملا وہاں رہا. جیسے میں نے کہا کچھ سال اٹلانٹا میں, تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارا اپنا شہر بھی اس طرح ہوتا. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک یہاں پہ کئی پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور وہ نسبتاً آسان پروجیکٹس ہیں, کمفرٹیبل ہیں. ہمارا کئی پروجیکٹ ایسے پبلک اورینٹیڈ سوشل سیکٹر کے ہیں. ٹی بیک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں, چمن ماسٹر پلان, LPG ٹیسٹنگ لیب ایٹ تفتان. کئی خاموشی سے اچھا کام ہو رہا ہے, آسان کام ہے, کوئی مشکل. ہماری تنخواہ اتنی ہے, ہم مشکل پروجیکٹ اٹھائیں یا آسان, تو وہ 10 پروجیکٹ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. یہ پروجیکٹ کئی بار ہمارے سامنے آیا, بہت اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. یہ پچھلے کوئی 30 سال سے حکومت اور میٹروپولیٹن, پہلے میونسپل کارپوریشن چاہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی آؤٹ سورسنگ ہو. انہوں نے کئی بار کوشش بھی کی. ہم نے پورا اسٹڈی کیا کہ کیا صورتحال. پھر یونیورسٹی آف بلوچستان بیوٹن نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی تھی, مرجان صاحب, اور اسی طرح کئی لوگوں نے, ڈاکٹر ناصر جاوید صاحب نے, UNDP نے, کافی لوگوں نے کام کیا, کافی ڈیٹیل میں اس کو ڈگ آؤٹ کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ واقعی انتہائی مشکل ترین پروجیکٹ ہے. شاید ہماری صوبے میں اگر کوئی منصوبہ, لارج اسکیل منصوبوں کی بات کرو, اگر وہ کوئی ہو سکتا ہے, وہ کوئٹہ کی صفائی کی آؤٹ سورسنگ ہو سکتی ہے. ہم نے آپس میں ہم بیٹھے, ہمیں بتایا گیا چیف سیکریٹری آفس نے کہ یار یہ کرو, یہ آپ لوگ کرو. ہم نے تھوڑا بہت اوائڈ کرنے کی کوشش کی. آخر میں خیر ہم بیٹھے. ہماری ٹیم میں نے پہلے بھی ذکر کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں. کئی لوگ ہم کراچی سے ہائر کر کے ادھر PPP اتھارٹی میں ہم لے کر آئے ہوئے پچھلے کوئی 1.5 سال سے. بہت یعنی کمپیٹنٹ, ٹرسٹ وردی قسم کے لوگ. ان سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا سر یہ انتہائی مشکل کام ہے, اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے باقی کام سارے اس سے متاثر ہوں گے. ہم نے کہا نہیں, ان کو بھی سنبھالیں گے, لیٹس ڈو اٹ. یہ ہمارے شہر میں کسی نے کرنا ہے, لیٹس ڈو اٹ. اپنی انرجی ایفرٹس میں ڈالتے ہیں. خیر اس پہ ہم نے تھوڑا ریچ آؤٹ کیا. پنجاب ٹرکش کمپنی, پاک ایٹلس, ڈی بلوچ, ڈاکٹر ناصر جاوید, EDB اور UNDP اور ان سب کے ساتھ. پتہ یہ چلا کہ پنجاب میں یہ پروجیکٹس جو ہیں, اور کراچی میں اور حیدرآباد میں یہ آؤٹ سورسنگ اس وقت جو پروجیکٹ آلریڈی آپریشنل ہے, وہ $42 پر ٹن, $30 پر ٹن. کم سے کم کراچی اور حیدرآباد کے کچھ زونز میں جو لوئسٹ ہے, وہ $17 پر ٹن حکومت ادا کرتی ہے. ہم نے جب نمبر کرنچنگ کی, جیسے سر نے بتایا, یہ ہمیں تقریباً 4 ارب 3.5 5 ارب روپے کی کاسٹ ہمیں پڑ رہی تھی حکومت کو. ہم نے کہا, ہم نے ادھر فائنانس ڈپارٹمنٹ چیک کیا, انہوں نے کہا کہ اسی طرح شہر کو اسی طرح بس رہنے چھوڑ دیں, ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو واقعی آؤٹ سورس کر پائیں یا اس لیول کی سروسز لے کر آئیں. شہر جو بھی ہے بس اس کو اسی طرح رہنے دیں. خیر ہم نے ورکنگ کی. CS صاحب نے کہا کہ نہیں, سسٹینیبل ماڈل نکالیں, اگر آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ورکنگ کی کہ 900 ملین ہمارے پاس اویلیبل ہے, 900 ملین. آپ نے اسی پہ کیپ کرنا ہے, اس سے اوپر کی کاسٹ پروجیکٹ خود جنریٹ کرے. پلاسٹک کی ریسائکلنگ, شیشے کی ریسائکلنگ, کمپوسٹ ریسائکلنگ, ہاؤس ہولڈ فی. ناممکن کام ہے کہ کوئٹہ میں گھروں سے 8 روپے, ایون 8 روپے کیا 2 روپے پر ڈے بھی آپ وصول کرنے جب جائیں گے تو یہ امپاسبل ہے. ہم نے نہیں کیا, نہ پرائیویٹ پارٹی نے ابھی تک 1 روپیہ کسی گھر سے وصول کیا. خیر اسی اور ریسائکلنگ تھوڑا سا اس میں تھوڑا ہے, تھوڑا بہت پوٹینشل. ہم نے اسی طرح ہی کنسیو کیا کہ 900 ملین پہ یہ کیپ ہے. صحیح ہے, 900 ملین سے جب آپ چیک کریں اس کو, اور ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا. ایک کنسورشیم ہے کوئٹہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ, غلام حسین اینڈ سنز اور کلین یونیورس اینڈ کو, ان تینوں کا ایک کنسورشیم ہے. انہوں نے کہا ایز این انسولیسیٹڈ پروپوزل کہ یہ ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے دیں.
ہم اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ کریں گے. ہمارے پاس بہتر بڈ آتی ہے تو ان کو ہم دیں گے. ہم نے اس کو اوپن بڈنگ کے لیے کھولا اور اس کو ہم نے تقریباً 52 دن اس کو اوپن رکھا. خلیج ٹائمز، لوکل ڈیلیز، ڈان سے لے کر بتحاشا اخبار ہم نے دیا. ہمارے پاس 2 بڈز ہیں، ایک یہ کنسورشیم، ایک اور کنسورشیم تھا، وہ بھی لاہور بیسڈ کمپنیاں اس میں تھیں. یہ کنسورشیم کمپیٹیٹو بڈنگ میں یہ جیتا ہے، صحیح. اور اس کی ڈاکیومنٹیشن میں نے کہا ہم ہر فورم پہ رکھنے کو تیار ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ابھی تک نہیں. ڈاکیومنٹیشن سے مطلب کس پبلک سے مراد کیا، ہم کیا کریں؟ آپ ہمارے دفتر آئیں، سارے کاغذات آپ کو دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کاغذات ڈی جی پی آر کے ذریعے جنگ اخبار میں دے دیں، تو میں اتنا بڑا پلندہ کیسے جنگ اخبار میں پیش کروں؟ تو پبلک سے مراد کون سا کیا چیز ہوتی ہے پبلک؟ ہمیں یہ چیز نہیں آج تک نہیں سمجھ آئی کہ پبلک یہ سارے ڈاکیومنٹیشن موجود ہیں. کسی کو کوئی بھی چاہتا ہو، کوئی بلوچستان کا کوئی سیریس بندہ اگر چاہتا ہے تو ہم لے لیں ڈاکیومنٹس، یہ لے لیں. میں شاہ صاحب سوری آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم نے $5.5 پر ٹن پہ یہ کانٹریکٹ دیا ہے. یعنی منیمم ریٹ ان دا کنٹری جو منیمم ہے. اور یہ خیر آپ کراس چیک بھی کریں. اصل میں المیہ یہ ہے کہ یا تو میری بات ہماری بات کو کوئی سن رہا ہے، یا دیگر نوائز جو ادھر کوئٹہ میں ہے کوئی یہ چیز کراس چیک نہیں کر رہا ہے کہ یار وہ جو پاک اٹلس ہے، جو ڈی بلوچ ہے، جو باقی چائنیز کمپنیاں جو کراچی میں کانٹریکٹ ہیں ان کی کیا کاسٹنگ چل رہی ہے، ادھر کیا طریقہ کار چلا ہے. تو وہ بیچ میں کوئی ایسی تھرڈ ریفرنس کو کوئی نہیں چیک کر رہا. $5.5 پر ٹن پہ یہ پروجیکٹ اوارڈ ہوا. $5.5 اس سے 0.1 سینٹ بھی اوپر حکومت نے نہیں دینا ہے. صحیح ہے. اگریمنٹ سائن ہوا ہے، اگریمنٹ بھی موجود ہے. اب اگریمنٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ جنگ اخبار میں چھاپیں، ہم جنگ اخبار میں 100 پیجز کا اگریمنٹ نہیں چھاپ سکتے. اگریمنٹ بھی اویلیبل ہے، اگریمنٹ بھی کسی کو چاہیے اگریمنٹ بھی دے دیتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں اس سے نوائز کریٹ ہو رہی ہے. اس میں ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہم نے ڈسٹرب کیا ہے. صحیح ہے. کوئٹہ شہر کوئی ڈنمارک کا شہر نہیں تھا. کوئٹہ شہر اس ملک کا مالودہ ترین شہر، اور یہ ہم اور آپ یہیں پہ بڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ کچرا ساری گلیوں میں دیکھا ہے، ساری نالیاں، ڈرین سسٹم ہم نے دیکھا ہے اس کی کیا حالت تھی. اس پارٹی کو ہم نے زبردستی، اس پارٹی کا پلان تھا کہ یہ فیبروری میں یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے حکومت کو کہ ہاں ہماری صفائی اب کیسی ہے. ہم نے ان کو زبردستی کھینچا. ادھر انسٹرکشن تھی کہ نہیں اگست سے شروع کرائے. انہوں نے اپنی تیاری کرنی تھی. صحیح ہے. ہم نے کہا نہیں ادھر اگست سے شروع کرو، جو خیر ہے گندہ بھی ہو آپ شروع کرو، آپ پریزنس لاؤ. ہم نے زبردستی ان کو ڈالا ہے میدان. ان کی ٹیم میں ایسے ٹیلنٹڈ، ان کا جو پروجیکٹ لیڈ ہے وہ یو اے ای میں بھی کام کر چکا ہے. صحیح ہے. وہ چائنا میں چنخوا سے وہ پڑھا ہے، یعنی دنیا کی ٹاپ رینک پڑھا اس نے سالڈ ویسٹ ہے. لے کر یہ کراچی سے آئے میں، اس بیچارے کو ادھر لے کر آئے میں، اپنی فیملی چھوڑ کے وہ ادھر کام کر رہا ہے. یہ سارے ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ ٹیم بلڈ کر رہے ہیں. ہم یہ نوائز کریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد صاحب پہلے کہہ رہے تھے کوئٹہ کے حالات ٹھیک نہیں، واپس چلے جاؤ. ادھر پورے آپ کے صوبے میں سالڈ ویسٹ کا کوئی صحیح ماہر نہیں ہے یہاں پہ. صحیح ہے. تو ایک ٹیم ادھر کریٹ، اور ہمیں اصل میں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ایک پازیٹیو کوشش ہو رہی ہے، اس کو کیوں اس طرح متاثر کیا جا رہا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سی پی آلریڈی ہم بھگت چکے ہیں. ہمارا ٹائم سب کچھ ویسٹ ہو رہا تھا. ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، سی پی زبردست ہم نے فائٹ کی، الحمدللہ وہ ڈسمس بھی کرائی. اور بھی ہر فورم پہ انشاءاللہ ہم سب تیار بھی ہیں. لیکن یہ جو بیچ میں ایسے یعنی یہ جو ہوائی فائر کرنا کہ پرائیویٹ پارٹی کو اتنے کروڑ روپے مل گئے. گورنمنٹ آف بلوچستان فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ کے بھی، ہمارا پریس بڑا کنیکٹڈ ہے، سارے سیکشن آفیسرز ہر سے، اگر 1 روپیہ کی بھی پیمنٹ اس کمپنی کو ہوئی ہے، صحیح ہے، ہم اسی دن ریزائن کرنے کو تیار. 1 روپیہ کی پیمنٹ کسی بھی مد میں، کسی بھی مد میں صفا کوئٹہ کے لیے اس پرائیویٹ پارٹی کو اگر 1 روپیہ کی پیمنٹ ابھی تک ہوئی ہے،
ہم ریزائن کرنے کو تیار ہیں آج کی تاریخ میں 13 نومبر کو انشاءاللہ. تو اس وقت یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کوئٹہ ڈنمارک نہیں تھا پہلے بھی. تصویر آتی ہے کہ کمرانی روڈ پہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے. کمرانی روڈ پرائیویٹ پارٹی کو دیا ہی نہیں ابھی تک. ہم نے 30 وارڈ دیے ہیں. اس 30 وارڈ میں یہ ڈیلی 450 ٹن کچرا اٹھا رہا ہے. اتنا کچرا جو ایم سی کیو پورے شہر سے ڈیلی پرفارمنس کی اتنی نہیں تھی. یہ 30 وارڈ سے 400 کچرا اٹھاتا ہے 400 ٹن ڈیلی. اور ادھر لینڈ فل تک لے جاتا ہے. لینڈ فل کی یہ حالت تھی کہ لینڈ فل ایک طریقے سے ایک منظم طریقے سے مینٹین ہونا چاہیے تھا. ایم سی کیو نے لینڈ فل کی یہ حالت کی بھی ہے کہ ادھر آپ کا ڈمپ ٹرک داخل ہو نہیں سکتا. اس پرائیویٹ پارٹی نے اپنے خرچے پہ اپنی مشینیں ادھر لگا کے پرائیویٹ ان کی مشینیں لگی ہوئی لینڈ فل پہ اس کو سارا کلیئر کر رہے ہیں. اپنے لیے راستہ بھی بنا رہے ہیں. جو ایم سی کیو کے ایڈمنسٹریشن کے ایریاز ہیں ان کے لیے بھی یہ لوگ راستہ ادھر بنا رہے ہیں لینڈ فل پہ. لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ سر آپ لوگوں نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے. یہ اتنی ساری نوائز کریٹ ہو رہی ہے سول سوسائٹی اور ہر چیز سے. یہ کیسا آپ کا کوئٹہ کا معاشرہ ہے؟ مطلب اس میں پازیٹیوٹی کہاں پر ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک مشکل جنگ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم بھی اور سر بھی آسان کام بے تحاشا تھے. ہم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے لیٹس ڈو اٹ. ہم بھی بالکل ایک جنگ کی طرح اس کو لے رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے شاید سرمایہ ہماری رسپیکٹ اور ریپیوٹ کا ہے. میں ایز اے پرسن ایز اے فیصل میری زندگی میں اگر میں نے کوئی چیز کمائی ہے کچھ لوگ اگر پرانے مجھے جانتے ہو میں نے صرف اور صرف ریپیوٹ اور رسپیکٹ کمایا. اس صفا کوئٹہ سے میرا ریپیوٹ اور رسپیکٹ بھی متاثر ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا اس شہر کی خاطر اس لوگوں کی زندگیوں کی خاطر جیسے سر نے کہا کہ بچے اور ماں اور سارے شہریوں کی زندگی ایٹ اسٹیک ہے ان کی خاطر اس کی بھی قربانی دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصرت کرے گا.